اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نون حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قلم کی قسم اور اس مضمون کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں۔ اے حبیب مکرم، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ بس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ بے جا نرمی اختیار کر لیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی ذلیل ہے، جو طعنہ زن عیب جو ہے اور لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے، جو بھلائی کے کام سے بہت روکنے والا بخیل، حد سے بڑھنے والا سرکش اور سخت گنہگار ہے، جو بد مزاج درشت خو ہے، مزید برآں بد اصل بھی ہے، اس لیے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، اب ہم اس کی سونڈ جیسی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ بے شک ہم ان اہل مکہ کی اسی طرح آزمائش کریں گے جس طرح ہم نے یمن کے ان باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح و سویرے یقیناً اس کے پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ کہہ کر یا غریبوں کے حصہ کا استثناء نہ کیا، بس آپ کے رب کی جانب سے ایک پھرنے والا عذاب رات ہی رات میں اس باغ پر پھر گیا اور وہ سوتے ہی رہے، سو وہ لہلہاتا پھلوں سے لدا ہوا باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چلے چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ سو وہ لوگ چل پڑے اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی محتاج نہ آنے پائے، اور وہ صبح سویرے پھل کاٹنے اور غریبوں کو ان کے حصے سے محروم کرنے کے منصوبے پر قادر بنتے ہوئے چل پڑے۔ پھر جب انہوں نے اس ویران باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ جب غور سے دیکھا تو پکار اٹھے نہیں نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ ان کے ایک عدل پسند زیرک شخص نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کا ذکر و تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سو وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی سرکش و باغی تھے، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے گا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عذاب اسی طرح ہوتا ہے، اور واقعی آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو، یا تمہارے لیے ہمارے ذمے کچھ ایسے پختہ عہد و پیمان ہیں جو روز قیامت تک
باقی رہیں جن کے ذریعے ہم پابند ہوں کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم اپنے حق میں فیصلہ کرو گے۔ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس قسم کی بےہودہ بات کا ذمہ دار ہے، یا ان کے کچھ اور شریک بھی ہیں؟ تو انہیں چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن ساکھ یعنی احوال قیامت کی ہولناک شدت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ نافرمان لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں ہیبت اور ندامت کے باعث جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ وہ دنیا میں بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ تندرست تھے، مگر پھر بھی سجدے کے انکاری تھے۔ بس اے حبیب مکرم، آپ مجھے اور اس شخص کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے انتقام کے لیے چھوڑ دیں۔ اب ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں معلوم تک نہ ہوگا، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے لکھتے ہیں؟ بس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر فرمائیے اور مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح دل گرفتہ نہ ہوں جب انہوں نے اللہ کو پکارا، اس حال میں کہ وہ اپنی قوم پر غم و غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر ان کے رب کی رحمت و نعمت ان کی دستگیری نہ کرتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اور وہ ملامت زدہ ہوتے، مگر اللہ نے انہیں اس سے محفوظ رکھا۔ پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ بنا لیا اور انہیں اپنے قرب خاص سے نواز کر کامل نیکوکاروں میں شامل فرما دیا۔ اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور وہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔